حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور دن اور رات کے اندر جو بھلائی ہوتی حضور وہ بھلائی طلب کرتے، اور دن اور رات میں جو شر ہوتا حضور اس سے پناہ مانگتے۔ دن اور رات میں اگر کوئی شر ہے تو مولا مجھے اس سے پناہ عطا فرما، دن اور رات میں جو بھی خیر ہے مولا وہ ہمیں تو عطا فرما۔ تو ایک دعا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، اگر وہ ہم کو یاد ہو جائے تو اس کو عربی میں پڑھنا چاہیے۔ عربی کے اندر دعا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الفاظ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوتے ہیں، اور اس میں انداز بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زبان میں دعا مانگتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن یہ زبان تو اجمی زبان ہے نا، یہ زبان تو اور ہے نا۔ اللہ کو عربی زبان محبوب ہے، اللہ کو عربی زبان پسند ہے، اس لیے جو دعائیں عربی زبان میں ہیں ان کو اگر عربی زبان میں ہی مانگا جائے، پڑھا جائے تو ان کا زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر عربی میں یاد نہ ہو سکیں تو پھر اپنی زبان میں ہی دعا مانگنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، اور عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جو برائیاں ہوں ان برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور دنیا کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ سستی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سستی سے پناہ مانگی ہے تو علماء کرام نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، سستی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت کی طرف سستی پیدا ہو جائے، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اگر اس کو سستی پیدا ہو رہی ہے تو ایسی سستی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا ہے بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو دوسروں پر بوجھ بن جائے، ایسا بڑھاپا آ جائے جس میں بندہ خود بھی زندگی سے تنگ ہونے لگے اور تمنا کرنے لگے، یا اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے ہی یہ دعا مانگنے لگیں، اے اللہ اب تو اس کو موت دے دے، یا وہ خود اتنا تنگ ہو جائے کہے یا اللہ اب تو مجھے موت دے دے۔ جب انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے، ایسا بڑھاپا کسی پر نہ آئے۔ اللہ رب العزت کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسا بڑھاپا نہ دے، ایسے بڑھاپے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور زیادتی عمر کی برائیاں، جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو بندہ اگر نیک عمل کرتا ہے تو وہ زیادہ ہوتے ہیں، بندہ اگر برائیاں کرتا ہے تو وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مولا زیادتی عمر کی وجہ سے جو برائیاں ہیں، اگر برائیاں ہونی ہیں تو میں ان برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر، اور فرمایا کہ دنیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ محبت دنیا اور غفلت عیش، یعنی دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، بس ہر وقت دنیا، صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دن میں بھی دنیا، رات میں بھی دنیا، ہر وقت دنیا کی بات، دنیا کی محبت۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور عیش و عشرت میں زندگی گزرے، اتنی عیش و عشرت ہو جائے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے، عبادت سے غافل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں سارے گناہوں کی جڑ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور عذاب قبر کا تو سب حضرات کو معلوم ہے، عذاب قبر سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے۔
اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر